السلام علیکم ویوز آج ہم بات کریں گے ٹینائٹس اور اس کے علاوہ ٹینائٹس کے ساتھ جب کان جو ہے وہ بند رہے. اچھا جی، کان میں پھر ایک سائڈ پہ درد بھی بہت زیادہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی شخص میں جو ہے وہ برین فاگ دیکھنے کو ملے. اچھا، برین فاگ کیا ہوتا ہے؟ برین فاگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا جو تھاٹس ہیں وہ یعنی اتنی کلیئر نہیں رہتی. جیسے آپ کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا آج میں اسکول نہ جاؤں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا میں اب چلی جاؤں. اچھا، یا پھر کبھی جو ہے آپ کا دل چاہتا ہے میں کام پہ جاؤں، کبھی آپ کا دل چاہتا ہے نہیں جاؤں. تو یہ ساری جو ایک کنفیوژن ہے تھاٹس میں رہنا کہ اچھا بھی آج میں جو ہے مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کلیئر نہیں ہو جب اپنی روزمرہ زندگی میں، تو اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ جو ہے یہ پرسن ہے، اس کو برین فاگ ہوئی ہوئی ہے. اچھا، یہ ٹینائٹس اور یہ جو کان کا بند ہونا، ایئر پین، یہ موسٹ کامن ایک جو ہے نا ایک جسے کہیں گے کہ پریزنٹیشن ہے، یہ جو لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں گے آج، تو یہ ہے کہ آپ کو پھر تھوڑا سا اپنا جو پرابلم ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس پہ جو ہے ہم شارٹ سی بات کریں گے، لیکن ایک بہت ہی کام کی بات ہوگی کہ تاکہ جو ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے. اچھا جی، اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اب چلتے ہیں ہم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے ایکچولی. اچھا ویئرس، دیکھیں اگر آپ جیسے جو ہے جب ٹریول کرتے ہو ایروپلین میں، تو آپ نے دیکھا کہ اکثر جو ہے وہ کان میں جو ہے وہ ایک درد ہوتی ہے. کان ایک دم سے بند ہو جاتا ہے جوں ہی وہ ایروپلین جو ہوتا ہے وہ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا جو ایٹماسفیئرک پریشر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور آپ کا جو انٹرنل جو ہے سسٹم، اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ ہمارا جو کان کے اندر کا جو ایئر پریشر ہے اور جو باہر کا ایئر پریشر ہے وہ برابر ہونا چاہیے. اگر کسی وجہ سے جیسے ہمارے اندر کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے، یا باہر کا جو ہے وہ پریشر کم ہو جائے اور اندر کا بہت زیادہ ہو، تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ امبیلنس ایک ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کان میں آپ کے جو ہے نا لگتا ہے کہ پھٹنے ہی والے ہیں جب بھی آپ ایروپلین میں جو ہے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو اس کی مطلب کہانی کیا ہے ایکچولی، اس میں پیچھے راز کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے کبھی آپ کو فلو ہوا ہو. اچھا، تو فلو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کان بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ یہ سم تھنگ رانگ ہے کان میں. ان ساری چیزوں میں کوئی ایک چیز کامن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کان کا بند ہونا ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اور پھر ساتھ ہی درد بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک پرابلم کی وجہ سے ہے، اور وہ پرابلم آپ کا ہے ایک ٹیوب جس کا نام ہے ایوسٹیشن ٹیوب. یہ اس سے پہلے بھی میں نے شاید ویڈیو دی ہے، لیکن چلیں آج پھر ایک بات اس پہ کرتے ہیں. اچھا جی، یوسٹیشن ٹیوب جو ہے وہ جو ہے ایک چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے، جو کہ آپ کے جو یہ سوچیں کہ یہ ایسے کان کا جیسے اندرونی ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے، دونوں کانوں کا. اور یہ جو ہے نا یہ ٹیوب چھوٹی سی جو ہے نا اندرونی کان کا جو معاملہ ہے، یا جو اس کی جو ایک کنیکشن ہے، اس کو جو ہے نا آپ کے گلے کے پیچھے جو ایک ہوتی ہے، یعنی گلے کے پچھلے دیوار جو ہے اسے کہہ لیں کہ اس پہ جو ہے نا یہ اس کا کنیکشن بناتی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ کان اور گلے کا جو کنیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، گلے اور کان میں جو کنیکشن ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ایوسٹیشن ٹیوب. ٹھیک ہے جی، یہ آسان کام رکھیں. اچھا، اگر اب کسی وجہ سے یہ ٹیوب جو ہے نا اب کیا کرتی رہتی ہے؟ یہ ٹیوب ایک جیسے سوچیں ایک نالی کی طرح. اچھا جی، وہ گلے کے پچھلے حصے میں اوپن ہوتی ہے. کان سے جو ہے نا اگر کوئی جیسے پانی ادھر اکٹھا ہو رہا ہے کوئی، یا ویسے کچھ رطوبتیں چھوٹی چھوٹی سی بنتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے نا ٹیوب ہے، یہ اس کے ذریعے سے وہ ساری جو ہے نا گلے کے پیچھے آپ جو ہے نا آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی آپ جیسے میڈیسن ڈالتے ہو کان میں، تو وہ اس کا ذائقہ فوراً گلے میں آتا ہے. تو وہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہ جو چھوٹی سی یہ نالی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نا آپ کے گلے میں وہ ایک دم سے وہ میڈیسن جو کا ذائقہ آنے لگتا ہے، اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ اس نالی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا جی، اب یہ نالی جیسے بالکل اب ویسے ایک ڈرینیج پائپ ہوتی ہے باہر، جیسے مطلب ہو کہیں پہ بھی ہو، تو وہ اس ڈرینیج پائپ کو اگر بند کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ رطوبتیں جو ہوں گی وہ رک جائیں گی. وہ جیسے یہاں پہ یہ جیسے اب یہ بند ہوئی ہوئی ہے، تو یہاں پہ جو رطوبتیں یہ ادھر ہی کھڑی ہو جائیں گی. اور اب یہ بھی ہوگا کہ جو پریشر ہوگا جیسے کان کا اندرونی جو پریشر ہے وہ اور مطلب وہ بدل جائے گا، کیونکہ یہاں سے جو ہے ہوا کا گزر جو بھی نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہوا کا گزر یہاں سے ہو رہا تھا، کان کے باہر سے آ رہی تھی، پھر یہ اندر سے بھی جو ہے نا وہ گزر کے تو یہ نیچے تک چلی جاتی تھی، اور ایک ہی جو تھا نا یہ ایک ہی طرح کا پریشر مینٹین تھا۔ اب کیا ہوگا کہ نالی جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری نالی ہے یہ بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جی اب وہ پریشر کا ڈفرنس آ گیا۔ اب اس حالات میں کیا ہوگا کہ جو پانی تھا ڈرین ہونا وہ بھی نہیں ڈرین ہوگا، جیسے کوئی رطوبتیں تھیں، کوئی یا ویسے پانی جیسے کوئی انفیکشن ہوئی ہوئی تھی وہ ادھر جمع تھا، تو وہ پانی وہیں کا وہیں رہے گا کیونکہ یہ ہماری ٹیوب بند ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوگا کہ پھر کان میں درد ہوگا۔ اچھا، اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے آپ کو ٹینائٹس بھی فیل ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا اب آپ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اگر تو جیسے فار ایگزامپل انفیکشن ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانی سا پروڈیوس ہوتا ہے، انفیکشن ہوئی اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ٹیوب جو ہے جیسے ہو سکتا ہے فلو ہوا تھا، سویلنگ ہے وہاں پہ، اس وجہ سے جو ہے یہ ٹیوب بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ہے۔ اچھا، کبھی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، نہ آپ کے کان میں انفیکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر دیکھتا ہے کہتا ہے انفیکشن بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کان میں جو ہے نا فلنس، یعنی کہ کان کا بند رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، ٹینائٹس جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بندہ جو ہے اس کی زندگی ضائع ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور کان میں درد بھی رہتا ہے۔ اچھا، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بندے کو جو ہے کیا ہے، ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، یا کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں مینیئرس ڈیزیز ہے، تو یہ ایک موسٹ کامن جو ہے نا آپ کو ایک مل جاتا ہے کہ شاید جی مینیئرس ڈیزیز ہے، لا علاج ہے، اس کے ساتھ ہی رہیں۔ اچھا، پھر ایسے بندے کو چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے۔ اچھا، اب یہ جو چکر ہے نا یہ اس میں اب جو ٹیوب ہے یہ کیوں بند ہوئی ہوئی ہے؟ اصل میں جب بھی آپ کے کان بند ہوگا، فیل ہوگا جیسے، تو آپ نے ہمیشہ آپ کا جو دھیان ہے وہ جانا چاہیے اس ٹیوب کی طرف کہ یہ جو ٹیوب ہے میری، یہ جو کان کی بیک سائڈ مطلب کان سے جو شروع ہوتی تھی اور گلے کی بیک سائڈ پہ کھلتی تھی، یہ جو ہے یہ بند ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے انفیکشن کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، اس میں سویلنگ ہوئی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بند ہے۔ اچھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک اور وجہ ہے جو کہ آج میں نے آپ کو بتانی ہے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے آج کل۔ زیادہ تر جو مسئلے دیکھنے کو آ رہے ہیں، یہ ناک میں نے کوئی بڑی خطرناک سی بنا دی، وہ گردن کی وجہ سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو پوسچر ہے بندے کا اس کی وجہ سے جو ہے اس کی گردن کے موہرے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے، جیسے آپ سوچیں کہ الائنمنٹ ان کی جیسے صحیح نہیں رہی، تو اب یہ مورے جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے کر کے یہ آپ کی جو ہے نیک شروع ہو رہی ہوتی ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ تھوڑا سا نا یہ کرو کے ساتھ یعنی ایسے کر کے یہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ موہرے جو ہیں یہ جیسے بالکل ہی اب یہاں پہ جو ہے ان کا کرو ختم ہو جائے اور یہ بالکل سیدھی لائن میں ایسے ایسے یہ نیچے تک آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا ایسے کرو کر کے، جیسے اللہ نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا کرو تھا، لیکن یہ کرو ختم ہو گیا، یہ سیدھی سی یہ لائن کی طرح نا یہ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو کرو کا جو لاس ہوتا ہے نا یہ آپ کے افیکٹ کرتا ہے نیک کے سٹرکچرز کو، یعنی کہ جو چیزیں آپ کی نیک میں سے گزری تھیں، یعنی اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے آپ کے جو برین ہے اس کا اور آپ کی باڈی کا، ایک بہت امپورٹنٹ کنیکشن ہے۔ تو ادھر سے جو ہے بہت سی یعنی کہ بلڈ ویسلز گزرتی ہیں، اچھا جی نروز پھر گزری ہوتی ہیں یہاں سے، اچھا جی نروز میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ویگس نرو، ٹھیک ہے، جو یہاں سے گزری ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کے وینز گزری ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اب اگر جو ہے یہاں کی جو ہڈیاں ہیں یہ جو ادھر سے گزری تھیں یہ ہماری جو ورٹیبرل کالم تھی، تو اگر یہی اب اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے تو یہ سارے جو بھی سٹرکچرز یہاں سے گزری ہیں نا نیک میں ان سب کو یہ ڈسٹرب کر دے گی۔ یعنی کہ جیسے اب سوچیں کہ اب ایک روڈ ہوتی ہے کھلی سی ہوتی ہے، ادھر سے ٹریفک گزری ہوتی ہے سیدھی اسموتھ، اور ایک روڈ ہوتی ہے اس میں جگہ جگہ بمپس آ رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ کوئی روڑے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، تو وہاں سے پھر ظاہر ہے کہ اسموتھ فلو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو آپ کی نیک ہے وہ بعض اوقات اس کا جو آپ کے پرابلمز ہیں، آپ کے ایئر کے پرابلم، آپ کے ٹینائٹس، آپ کی جو بھی یہ کان کا بند ہونا ہے، بعض اوقات اس کا جو مسئلہ ہے مین وہ آپ کی نیک میں ہے، وہ یعنی نہ آپ کے کان میں ہے نہ کہیں اور ہے، لیکن وہ آپ کی نیک کے پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ٹینائٹس بھی ہو رہی ہے، آپ کو اور زیادہ چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں، جس کو ابھی میں ابھی آپ کو مینشن کرتی ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ یہ آپ نے یہاں تک سیکھا کہ جو ہے یہ ایک کنیکشن جو ہے ہمارے برین کا اور ہماری باڈی کا، ٹھیک ہے، تو وہ نیک ہے، اور جب نیک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے
ٹھیک ہے، ادھر ڈسٹربنس ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جیسے چکر آ سکتے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ کان کا بند ہونا، برین فاگ ہونا اور ٹینائٹس ہونا، تو یہ سب ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں نمبر ون جو چیز لوگ جو ہیں آج کل ان کا پوسچر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا، وہ چاہے بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، یعنی کہ پوسچر سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو کمر ہے یا ان کی جو گردنیں ہیں ان میں ایک خم آ چکی ہے۔ وہ کیا موبائل کے یوز کی وجہ سے کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بھئی جو ہے یہ کمپیوٹر کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے، بچے بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اچھا، جو کمر ہے وہ صحیح نہیں رہی، وہ گردن اور کمر کا جو کنیکشن ہے وہی جو ہے نا اس میں ایک اینگل بن چکا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ افیکٹ کرتی ہے آپ کے ساری جو سٹرکچرز ہیں جو آپ کی نیک میں سے گزری ہیں، بیڈ پوسچر سب سے زیادہ۔ اچھا، یا آپ اگر ایک ڈرائیور ہو، آپ میں بھی یہ پھر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اگر بہت زیادہ ایکسیسو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کسی لیول پہ اگر آپ بھی جو ہے نیک جو ہے صحیح نہیں رکھتے ہو تو آپ کا بھی یہ ہے کہ ٹینائٹس کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹینائٹس ہوگا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ جو آپ کی جو نیک کا جو پوسچر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ جو اینگل ہے، دیکھیں آپ ادھر سے سائڈ کا اگر ویو بنائیں تو یوں کر کے نا ایسے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کب کب نکل آیا، یا ایسے کر کے، تو یہ کب سا جو نکلا ہوا ہے نا یہ ساری مسئلوں کا ایک ہے جو اس کی بنیاد۔ اچھا، اب یہ جو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے نیک کا ایکس رے کروانا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے اس میں جو ہے آپ کے نظر آئیں گے ورٹیبرے جو آپ کے ایسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے یہ جو اوپر والی جو ورٹیبری ہوتی ہے نا اس کے اندر، اور یہ جو اس کے جو سیکنڈ والی ہوتی ہے یہ اس میں ایسے ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو سیکنڈ والی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے یہ ہوتی ہے، اور جو فرسٹ والی ہوتی ہے نا یہ اس کے راؤنڈ، یعنی یہ اس کے راؤنڈ یعنی اس کے سرکل کاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ والی اور فرسٹ والی کا ایسا کنیکشن ہوتا ہے، باقی پھر یہ جو ہے یہ یوں ایسے کر کے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ کے ورٹیبری یا یہ جو آپ کے مہرے ہوتے ہیں نا یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ مہرے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات، اب جیسے اولڈ ایج کے پیپل ہیں ان میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک مہرا ہے ایسے پڑا ہوا، اس میں ایک فیٹی پیڈ ہے اور یہ دوسرا مورا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیٹی پیڈ جو ہوتا ہے نا کبھی جیسے اس کا جو ہے رگڑ کھا جاتا ہے، یہ پتلا ہو جاتا ہے، اور یہ مورے جو ہے آپس میں کیا کریں گے پھر یہ آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے جو نروز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی اگر یہ سٹرکچرز ہیں جو کہ ظاہر ہے ادھر سے جو اسپائنل کارڈ گزری ہے، یا اگر اس کی جو ہے شیپ ہی چینج ہو گئی ہے اس کی نیک کی، تو بھی جو ہے نا یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں آپ کی روزمرہ زندگی کو، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جو ہے نروز ادھر سے جو گزری ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، بلڈ ویسل جو ہے وہ کیسے متاثر کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، اب برین فاگ کا جو چکر تھا وہ تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں۔ اچھا، برین فاگ یہ ہے کہ بھئی جیسے کہ دیکھیں یہاں سے جو ہے آپ کی جوگلر وین ہوتی ہے وہ گزری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوگلر وین جو ہے وہ گزری ہے، اور ادھر سے کیا کرتی ہے، اب وین کیا کر رہی ہوتی ہے، وین جو ہوتی ہے نا کوئی بھی وین ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے برین سے، جیسے اب برین کے جو وین جو ڈرین کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ یہاں سے جو گندا والا خون ہے وہ لے کے جا رہی ہے ہارٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر جیسے آپ کا ہارٹ ہے، اچھا، تو اب یہ گندا والا خون جو تھا یہ ادھر برین کی سے دور لے کے جا رہی ہے، اور پھر ایک آرٹری ہوگی جو کہ اچھا والا خون جو ہے وہ برین کی طرف لے کے جا رہی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے ظاہر ہے اب جیسے نیک میں خم آیا ہوا ہے، الائنمنٹ جو ہے نیک کی وہ خراب ہوئی ہوئی ہے، تو اب یہ جو بلڈ سپلائی ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جو اچھا والا جو گندا والا خون ہے وہ اچھی طرح سے ڈرین نہیں ہوتا ہارٹ کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوگا کہ ادھر جو ٹاکسنز ہیں جیسے کہ ادھر کاربن ڈائی آکسائڈ تھی جو کہ پہلے وین میں سے جو ہے بلڈ نے لے کے
تو ہارٹ میں ڈرین کر دینی تھی اور ہارٹ سے جانی تھی لنگس میں. تو اب جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ادھر ہی جو ہے نا آپ کے برین میں جیسے بلڈ اپ ہونے لگتی ہے, اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ صحیح طرح سے ڈرین نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, جیسے ڈرینیج میں آپ سوچیں نا, جیسے گھر کی ڈرینیج میں مسئلہ ہو جائے تو کیا ہوگا, کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ گھر جو ہے گندا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح برین کو امیجن کریں کہ اگر اس کی جو ہے نا, اگر جو ڈرینیج پائپ تھی جیسے جو کہ گندی چیزیں ادھر سے سارے ٹاکسنز وغیرہ لے کے ادھر سے نکل رہی تھی, نیک میں سے گزر رہی تھی, وہاں پہ ڈسٹربنس آئی, تو اب جو ہے وہ اس طرح سے اچھا سا ڈرینیج نہیں ہو پا رہی. تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو ہے ڈرٹی اسٹف ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا کچھ بھی اور جو ہیں کچھ کیمیکلز ہیں کچھ ہیں, تو وہ اسی طرح برین میں جو ہے ادھر ہی رہیں گے. فریش والی آکسیجن ادھر تک جو ہے اچھی مقدار میں نہیں پہنچ پائے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے برین فاگ فیل کریں گے, ہم ڈزی ہونا جو ہے شروع ہو جائیں گے, اور یہ سارے مسائل جو ہیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گے. یعنی یہ اس کی جو ہے نا سمپلسٹ موسٹ سمپلسٹ ایکسپلینیشن ہے. ظاہر ہے اگر اس کو اب ظاہر ہے سیلولر لیول پہ دیکھیں گے یا ویسے اب وہ بایو کیمسٹری میں دیکھیں گے تو یہ بہت ہی کمپلیکس ایک بات ہوگی, لیکن ظاہر ہے وہ عام بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آخر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یہاں تک جو ہے نا سمجھ آ گئی. اچھا, ایک اور جو وجہ ہے جو کہ آپ کا جو ہے وہ دونوں کانوں میں کے جو کنیکشن ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور یہ جو ٹیوبس کو جو چیز ایک جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے وہ ہے آپ کی ویگس نرو. اچھا, ویگس نرو جو ہوتی ہے نا, یہ اصل میں اس کو جو مسلز اس کو جو ہے نا کلوز کرتے ہیں اس ٹیوب کو, کیونکہ یہ ٹیوب جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی پلاسٹک کی ٹیوب بنی ہوئی ہے, یہ اصل میں یہ مسلز سے جو ہے نا یہ آگے پیچھے اس کے مسلز موجود ہوتے ہیں ان ٹیوبس کے, اور وہ مسلز جو ہیں نا اس کو اوپن اور کلوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان ٹیوبس کو. یہ یوسٹیشن ٹیوب کی بات ہو رہی ہے. اچھا, تو اب ایک جو ہماری ویگس نرو ہے وہ جو کہ وہ بھی نیک سے ہی گزرتی ہے, تو اب کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کی جو ایک مسل جو ٹیوب کو بند کرتا ہے وہ سپلائی ہوتا ہے ویگس نرو سے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی مطلب یہ تھوڑی ایڈوانس لیول کی بات ہے, لیکن چلیں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ بعض اوقات ویگس نرو کا بھی ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, آپ کی نیک سے. نیک کی الائنمنٹ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ ایکس رے کرواؤ گے. نیک کا ایکس رے الائنمنٹ جو ہے آپ پھر ڈسکس کریں گے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کہ کیا میرے نیک کی الائنمنٹ ورٹیبری کی ٹھیک ہے یا کم ہے یا کیا ہے, کیونکہ یہ جو الائنمنٹ ہے اگر وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے ایک اینگل بنا رہی ہے آپ کی نیک جو ہے وہ آپ کی باقی باڈی کے ساتھ, اور وہ اینگل جیسے اس کی جیسے اب دیکھیں نا, اب یہ جو ڈسٹربنس اگر آ رہی ہے نیک میں, یعنی کہ اب یوں ہے کچھ یوں کر کے کچھ نیک کچھ یوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے یہ چیز آپ کی پھر باقی ساری نروز آپ کی بلڈ ویسلز ان کو ڈسٹربنس جو ہے وہ اس کو کاز کرے گی. اس کی وجہ سے جیسے ہم نے کہا کہ یہ ٹیوب جو ہے وہ مسلز سے جن سے کلوز ہوتی ہے وہ ویگس نرو سے آتے ہیں. ویگس نرو اگر نیک میں اریٹیٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ جو ٹیوب ہوتی ہے یہ باندھ ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے ادھر جو ایک مسل ہوتا ہے جو کہ اس کو کلوز کرتا ہے, جس کا نام لیویٹر جو ہے وہ ہے لیویٹر ویلائی پیلیٹینی ہے اس کا نام. تو وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ویگس نرو سے. ٹھیک ہے, تو اگر ویگس نرو صحیح نہیں ہوگی تو یہ مسل بھی جو ہے نا وہ اس کو باندھ ہی رکھے گا اس کو ٹیوب کو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایئر فلنس ہوتی ہے, کان میں درد ہوتا ہے, ٹیوب جو ہے بند ہے, اور ٹینائٹس بھی ہو جاتا ہے, اور بظاہر دیکھنے میں کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ویگس نرو جو کہ نیک میں ڈسٹربنس اس کی ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب موسٹ امپورٹنٹ جس میں چیز آتی ہے کہ اچھا اب اس کو بھی ٹھیک کیسے کریں. دیکھیں, ٹھیک تو ظاہر ہے اس کی الائنمنٹ جیسے کی ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے آپ اپنا جو باڈی کا پوسچر ہے پہلے تو آپ وہی سیدھی نیک رکھو گے. آسان تو طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو نیک کو سیدھی رکھنے کی پریکٹس کریں. بہت زیادہ آپ نے جھک کے نہیں چلنا, جھک کے بہت زیادہ کام نہیں کرنا. اگر آپ جیسے بہت زیادہ بیٹھنے کا کام ہے تو آپ اپنے دیکھیں کہ میں اپنی چیئر پہ صحیح طرح سے بیٹھوں, جھک جھک کے جو ہے وہ اس طرح سے کام نہ کروں. ٹھیک ہے, ویسے تو آج کل پوسچر کریکٹرز بھی مل جاتے ہیں ایسے. وہ ایک ہوتا ہے کچھ ایسے بریس سی ہوتی ہے, اس کو آپ پہنتے ہو ایسے کر کے ایسے, اور وہ جو ہے نا آپ کو سیدھا رکھتی ہے یہ آپ کی جو بیک ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ کریکٹرز بھی مل جاتے ہیں جو کہ آپ پہنتے ہیں. بریس اسے کہتے ہیں, پوسچر بریس, یا جو ہے وہ پوسچر کریکشن بریس آئی تھنک اسے کہتے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ کو مل جائے
تو وہ تو امیزون سے تو مل جاتی ہے، لیکن اب باقی جگہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ملے گی نہیں، لیکن وہ بھی آپ پہن سکتے ہو، تو اس سے بھی پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا جو پوسچر ہے وہ مینٹین رہے گا۔ اور دوسرا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کھائیں، اگر آپ کی جیسے جو ہے اس کی مسئلہ آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ جو یہ چیز ہے آپ کی جو فیٹی پیڈ ہے دونوں میں، اگر اس کا پرابلم ہے تو وہ آپ کو وائٹامن ڈی کیلشیم لکھوائیں ڈاکٹر سے، وہ کھائیں، وائٹامن ڈی چیک کروائیں کہ کیا میرا صحیح ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ نیک میں پہننے کے لیے کالر دے دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسے ایک نان رومانٹک سی چیز ہے، اچھی نہیں لگتی ہے پہنی بھی، ظاہر ہے کوئی بھی شخص پہنتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اچھا نہیں لگتا نیک میں کالر پہنا ہوا ہو۔ لیکن آسان اس کے جو حل ہوتے ہیں وہ فزیو تھراپی میں ہیں، اس میں اگر آپ کو اچھا کوئی فزیو تھراپسٹ مل جائے تو وہ ان کے پاس ٹریکشن مشینز ہوتی ہیں، ٹریکشن انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ٹریکشن ہوتی ہے وہ یعنی تھوڑا تھوڑا سا نا، یہ آپ کے مہرے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو کھینچتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی اسپیس بناتے ہیں، تو یہ فزیو تھراپی والوں کے پاس ان چیزوں کے حل ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو کوئی فزیو تھراپسٹ اچھا مل جائے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا ایکسرسائزز کرنی ہے یا کیا نہیں کرنی ہے۔ لیکن آپ خود اپنی لرننگ کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر آپ جیسے اپنی جو تھوڑی ہے اس کو ٹچ کرتے ہو جب اپنے چیسٹ سے، ٹھیک ہے، ایک تجربہ کریں، تھوڑی سی اپنا چیسٹ جو ہے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اگر تو آپ کا ٹینائٹس اس ایکشن کو کرنے سے بڑھ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ نیک کا مسئلہ ہوگا، تو اس کو جو ہے یہ اس طرح سے پھر ہم جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ بھی ہے کہ چلیں اگر کچھ زیادہ حل نہ بھی ہو پائے، ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اچھا بھی میرا جو ٹینائٹس ہے وہ کس وجہ سے جو ہے مجھے ہو رہا ہے، یا مجھے جو ہے کس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے، تو میں نے اس کو بہت سمپل وے میں بتانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ جائے، اور جن لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے یہ والا، تو وہ اللہ کرے کہ وہ اس سے جو ہے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، خدا حافظ۔